عشق تم سے ہوا ڈرامہ میں آگے چل کر کچھ اس طرح ہونے والا ہے کہ اب گل فون پر بات کر رہی ہوگی، لیکن وہ فون پہ اپنی امی سے بات کر رہی ہوگی، اور ایمر کی ماں کو تو اس طرح کا موقع چاہیے تھا، اس طرح کا بہانہ چاہیے تھا گل کو بدنام کرنے کے لیے۔ تو پھر جیسے ہی ایمر کی ماں کی نظر گل پر پڑے گی کہ وہ فون پر بات کر رہی ہے، تو پھر ایمر کی ماں گل کی طرف آئے گی اور آ کر شور مچانے لگ جائے گی اور کہے گی، اور ایمر کو آواز دیتی ہے، تو پھر ایمر پریشان ہو کر باہر آ جاتا ہے۔ تو پھر ایمر کی ماں ایمر سے کہتی ہے، دیکھو تمہاری بیوی کیا کارنامے سر انجام دے رہی ہے، تمہاری غیر موجودگی میں یہ کالز پہ لگی رہتی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جس سے یہ بات کرتی ہے وہ کوئی اور نہیں ہو سکتا بلکہ وہ نفیس ہی ہے جس سے یہ بات کرتی ہے، کیونکہ ابھی تک یہ نفیس کو نہیں بھول پا رہی، اسی لیے تو اسے بار بار فون کر کے اس کے ساتھ باتیں کرتی ہے۔ اور ایمر کی ماں ایک بار پھر ایمر سے کہتی ہے، میں نے تو اپنے کانوں سے سنا ہے، یہ نفیس سے کہہ رہی تھی کہ اسے اس کی بہت یاد آتی ہے، یہ اس کے بغیر نہیں رہ پا رہی، اور تمہارے ساتھ یہ مجبوری میں آئی ہے۔ اسی لیے اب ایمر کی ماں تو بغیر سوچے سمجھے گل پر اتنا بڑا الزام لگا دیتی ہے جس کا گل نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ یہ سن کر ایمر کہتا ہے، نہیں امی، آپ کو ضرور غلط فہمی ہوئی ہے، گل ایسا بالکل بھی نہیں کر سکتی، گل میرے ساتھ اس طرح کبھی بھی نہیں کر سکتی، اور ویسے بھی گل نے تو بڑی مشکل سے نفیس سے اپنی جان چھڑائی ہے، اب بھلا یہ کیوں اسے بات کرے گی؟ تمہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے، تمہیں گل پر اتنا بڑا الزام نہیں لگانا چاہیے، گل میری بیوی ہے اور میرے ساتھ کبھی بھی دھوکہ نہیں کر سکتی۔